کوئی پرلے درجے کا بے ایمان ہوتا، بدبخت ہوتا، کافر ہوتا، بہت بڑا ظالم ہوتا تو بے ادبی کا مرتکب ہوتا، ورنہ عام گناہگار سے گناہگار شخص بھی اللہ کے مقرب بندوں، صالح بندوں، علماء، مشائخ، اولیاء، صلحاء، اہل حال، اہل خلوت اور اہل عمل اور اہل علم، ان کی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا چونکہ عام ادب تھا، اس لیے اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کو بھی ظاہر فرماتے رہتے تھے، اس لیے کہ لوگ ادب کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ادب کی قدریں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، اب ادب نہ رہا، اب بے ادبی چھا گئی، بے ادبی چھا گئی۔ اب ہر شخص صرف غلط فہمی سے نہیں بلکہ بدنیتی سے بھی، ہر شخص اللہ کے نیک بندوں، صالح بندوں، مقرب بندوں کی بے ادبی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے، الزام اور اتہام دے رہا ہے، اور بے دھڑک اپنی زبان کھول رہا ہے اللہ کے مقرب بندوں پر۔ ہر شخص کھول رہا، ہر شخص کھول رہا ہے۔ تو بے ادبی عام ہے اس دور میں، چونکہ مادیت کا زمانہ ہے، نفسانیت کا زمانہ ہے۔ اس نفسانیت اور مادیت کے دور میں چونکہ بے ادبی عام ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے اس امت پر، اللہ کا کرم، وعدہ یہ ہے کہ من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وفی روایت فرمایا حدیث قدسی ہے، من آذا لی ولیا فقد استحل محاربتی، جس شخص نے میرے ایک ولی اور کسی ایک دوست اور محبوب بندے کو بھی اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور حدیث قدسی کے دوسرے مقام پر الفاظ یہ ہیں، جس نے میرے ایک ولی، ایک محبوب مقرب بندے اور دوست کو تکلیف پہنچائی، اس نے اپنے لیے میری جنگ اور میری محاربت حلال کر لی، حلال کر لی۔ اب بعید نہیں کہ میں اس سے اعلان جنگ کر دوں، اس کو تباہ کر دوں، اس کو ذلیل کر دوں، اس لیے کہ گناہ تو برداشت ہو جاتا ہے، گوارا ہو جاتا ہے، مگر رب ذوالجلال اپنے محبوب مقرب صالح بندے کی بے ادبی اور گستاخی کو گوارا نہیں کرتے۔ اب صورت کیا تھی؟ آپ کہیں گے گستاخی بے ادبی تو اب بھی ہو رہی، کرنے والے تو کر رہے۔ یہاں فلسفہ اخفاء کا سمجھا رہا ہوں، وہ یہ کہ چونکہ پردہ ڈال دیا رب ذوالجلال نے، کرامات کو ظاہر نہ کیا، مقامات کو ظاہر نہ کیا، احوال ظاہر نہ رہے جیسے پہلے زمانہ میں ہوتے تھے، کھلی کرامات کا ظہور اور صدور اس طرح بند کر دیا جس طرح پہلے ہوتا تھا، مقامات و احوال کا انکشاف اس طرح بند کر دیا جس طرح پہلے ہوتا تھا، کیونکہ مقام ولایت اللہ کے بندوں کا نگاہوں سے مخفی ہو گیا۔ اب جو بے ادبی کر رہا ہے وہ اس کو ولی جان کر نہیں کر رہا، چونکہ اس کی ولایت مخفی ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ ولی ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں کہ یہ ولی ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں کہ خدا کا مقرب بندہ ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں کہ خدا کا محبوب بندہ ہے، چونکہ اس کی ولایت، اس کی بندگی، اس کا مقام، اس کا حال، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت اور مقربیت عام لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ یہ ولی ہیں۔ اس مغالطے میں مبتلا ہو کر جب بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے کہ اللہ کے ولی سمجھ کر گستاخی نہیں کی بلکہ مغالطے کی وجہ سے گستاخی کی، اور مغالطے میں بندہ بھول کر روزہ توڑ بیٹھے خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے۔ میں نے آپ کو بڑا اہم نکتہ سمجھایا ہے، جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، اگر آپ کھا لیں، پانی کا گھونٹ بھر لیں تو روزہ ٹوٹ گیا اور سزا دی، اب 60 روزے پے در پے رکھے، کفارہ رکھے، اور صرف اتنا فرق ہوا کہ خیال نہ رہا کہ روزہ ہے۔ بولیے کیا؟ خیال نہ رہا روزہ ہے، بھول گیا انسان، چوک گیا، روزے کا علم نہ رہا۔ جب علم نہ رہا تو وہاں علم سے ایک گھونٹ پانی کا پیا تھا، سزا پڑ گئی 60 روزوں کے کفارے کی۔ یہاں فقط علم نہ ہونے کی وجہ سے، جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے جی بھر کے روٹی کھا لی، سویٹ ڈش کھا لی، پھل کھا لیے، سیر ہو کے اٹھے، مگر خیال نہ رہا، اور بعد میں یاد بھی آ گیا تو رب نے معاف کر دیا۔
اس لیے معاف کر دیا کہ جب اس نے روزہ توڑا یعنی کھانا کھایا اس وقت تو اسے یہ پتا نہیں تھا نا کہ میرا روزہ ہے. اس پتا نہ ہونے کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. بینیفٹ آف اس پتا نہ ہونے کا حضور کا امتی سمجھ کر خدا نے معاف کر دیا. کھا اب بھی روزے میں رہا ہے, کھایا تب بھی روزے میں تھا, مگر وہاں علم تھا, ایک گھونٹ پینے پر گرفت کر لی, سزا دے دی. یہاں علم نہ تھا, سیر ہو کر کھا لیا مگر معاف کر لیا. بس فرمایا لوگوں یہ میری رحمت ہے اس امت پر کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ ولی ہے, میرا دوست ہے, اور جان کر ایک لفظ بے ادبی کا زبان سے بول دو تو تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے ختم کر دوں. مگر تم خاموش, گستاخی کیے جا رہے ہو, گالیاں دیے جا رہے ہو, بے ادبی کیے جا رہے ہو, بہت ظلم کر رہے ہو, مگر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تمہیں پتا نہیں کہ یہ میرا دوست ہے. تمہیں علم, خاموش بیٹھے, تمہیں علم نہیں کہ یہ میرا ولی ہے, تمہیں علم نہیں کہ میرا مقرب بندہ ہے, میرا مقبول بندہ ہے. چونکہ پردہ میں نے ڈال رکھا ہے اس وجہ سے تمہیں پتا نہیں, اور پتا نہ ہونے کے باعث ظالموں اپنی بدبختی کی وجہ سے گستاخی کیے جا رہے ہو. میں تمہیں حضور کا امتی سمجھ کر اور تمہاری لا علمی کو دیکھ کر اس گستاخی کو برداشت کر رہا ہوں, اور اگر جان لو کہ یہ ولی ہے اور ایک لفظ زبان سے نکالو تو تمہیں بسم کر کے رکھ دوں, بسم کر کے رکھ دوں. یہ دور اخفاء ہے. اس لیے دوستو ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. آج بھی غوث ہیں, آج بھی کتب ہیں, آج بھی نقبا ہیں, آج بھی نجبا ہیں, آج بھی اوتار ہیں, اوتاد ہیں, آج بھی ابدال ہیں, آج بھی اخیار ہیں, آج بھی مجدد ہیں, آج بھی مصلح ہیں, آج بھی مجتہد ہیں. حضور کی امت کے اولیاء ہر طریق پر قیامت تک ہر زمانہ ان سے معمور رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے فسق و فجور, نادانیوں, کوتاہیوں, ظلم, بددیانتیوں کے باوجود دین بھی زندہ ہے, امت بھی زندہ ہے, اور اللہ کا عذاب نہیں ہو رہا. چونکہ سلسلے جاری. مگر اس زمانے کے پیش نظر اللہ نے اسے اخفاء میں رکھا ہے, پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں پھر بھی اہل ادب میں سے کرے, اہل ادب میں سے کرے کہ اس میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے. وما علینا الا البلاغ.